أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل پر ہو. بینہ، بینہ سے مراد کیا ہے؟ فطرت جس پر انسان کو پیدا کیا گیا. وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور پیچھے آتا ہے اس کے ایک گواہ اس کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے. یہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام. ومن قبلہ، اور اس سے پہلے، ہی سے مراد یعنی اس قرآن سے پہلے کتاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی آ چکی ہے. اماما و رحمتن، جو رہنما اور رحمت ہے اور آج بھی دنیا میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے. اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ اس پر ایمان لائیں گے. ومن یکفر بہ من الاحزاب، اور گروہوں میں سے جو اس کا انکار کرے گا، فالنار موعدہ، تو آگ اس کا ٹھکانہ ہوگی. فلا تک فی مریۃ منہ، پس آپ اس کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑیں. انہ الحق من ربک، بے شک وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے ہے. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ مانتے نہیں ہیں. آیت کو دوبارہ دیکھتے ہیں. افمن کان، کیا بھلا وہ شخص کون ہے یہاں؟ یعنی کوئی بھی انسان. علی بینۃ من ربہ، جو اپنی فطرت پر ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پیدا کیا ہے. اور بینہ سے مراد واضح دلیل بھی ہو سکتی ہے، یقین بھی. مراد کیا ہے کہ جو دل سے اللہ کی وحدانیت کو مانتے ہیں. جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر انسان، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی دین اسلام پر. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی یا مجوسی. تو بنیادی طور پر ہر انسان مسلمان پیدا ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ہر درخت اور ہر پہاڑ اور ہر ستارہ مسلمان ہے، اپنے رب کا فرما بردار ہے. تو انسان کے جسم کی بھی ہر چیز اللہ کی فرما بردار ہوتی ہے. ہماری آنکھیں اگر دیکھتی ہیں تو، اور اگر نہیں دیکھتی تو اللہ کی فرما برداری کر رہی ہیں. ہمارے کان اگر سنتے ہیں تو یا نہیں سنتے تو اصل میں اللہ ہی کے حکم کی پیروی کر رہے ہیں. اسی طرح ہمارے جسم کے دیگر اعضاء. لیکن ایک چیز جو انسان کو دی گئی، اس کی اپنی مرضی اور اختیار، پھر جب انسان اسے استعمال کرنے کے قابل ہوتا ہے تو پھر اصل فطرت سے ہٹتا ہے. اور انسان کے یہ احساسات اس کے ماحول سے متاثر ہوتے ہیں. جیسا ماحول ہوتا ہے ویسا ہی انسان ڈھل جاتا ہے. تو فرمایا افمن کان علی بینۃ من ربہ، تو بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک بینہ پر ہو، ایک نشانی پر ہو، یعنی فطرت پر ہو، سلیم القلب ہو، اس پر معاشرے کے برے اثرات مرتب نہ ہوئے ہوں، یا اگر کچھ مرتب ہوئے بھی ہوں تو جو ہی اس نے حق کو دیکھا پہچان لیا. وَيَتْلُوهُ، یتلو، تلا یتلو کا ایک معنی ہوتا ہے پیچھے آنا، اور پیچھے آتا ہے اس کے، یعنی کس کے؟ اس فطرت کے. شاہد منہ، ایک گواہ اس کی طرف سے. شاہد سے مراد یہاں پر قرآن ہے یا پیغمبر ہے، یعنی فطرت کو سہارا ملا کس سے؟
اللہ کی کتاب سے یا پیغمبر سے جس نے اللہ کی کتاب پڑھ کر سنائی۔ اب ہدایت حاصل کرنے کے لیے دو چیزیں جمع ہو گئیں، نمبر 1 بینہ اور نمبر 2 شاہد۔ تلا یتلو تلون کا معنی پیچھے چلنا اور ساتھ ساتھ رہنا بھی ہوتا ہے، یعنی پیچھے آتا ہے اس کے یا ساتھ ساتھ رہتا ہے اس کے ایک گواہ اس کی طرف سے۔ منہ سے مراد کیا ہے یہاں؟ اللہ کی طرف سے۔ ومن قبلہ، اور اس سے پہلے ہی کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ شاہد کی طرف۔ اور اس گواہی سے پہلے یعنی اس قرآن سے پہلے کتاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی موجود ہے۔ کون سی کتاب؟ تورات۔ اس کتاب نے کیا کیا یا اس کی حیثیت کیا تھی؟ امامن، امام کی یعنی رہنما، گائیڈ، ورحمتن، اور رحمت۔ کتاب موسیٰ بھی انسانوں کے لیے، ہدایت پانے والوں کے لیے ایک گائیڈ اور رحمت کا سبب بنی۔ جن لوگوں کو یہ تین چیزیں میسر آ گئیں، اولئک یؤمنون بہ، وہ اس پیغمبر پر ایمان لے آئے۔ بہ سے یہاں مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کی فطرت سلیم تھی، جس کو قرآن جیسی چیز مل گئی اور جس کے پاس پہلے سے ہی ایک آسمانی کتاب کی گواہی موجود تھی، کیونکہ تورات میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئیاں موجود تھیں۔ یہود کو اس بات کا انتظار تھا کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے۔ پچھلی تمام کتابوں میں آپ کا ذکر موجود ہے، اور خاص طور پر تورات میں۔ تو جس نے اپنے اندر کی سچائی سے کام لیا، اندر کی گواہی پہ کان دھرے، غور کیا، ضمیر کی آواز کو دبایا نہیں، سن لیا، اور دوسرے نمبر پر قرآن جب اس کے سامنے آیا تو اسے مزید مدد ملی، اور قرآن کی سچائی کو سمجھنے کے لیے کتاب موسیٰ یعنی تورات نے مدد دی، تو نور پر نور کے سامان ہوتے چلے گئے، ایمان کا راستہ آسان ہو گیا۔ لیکن کچھ لوگوں نے ان ساری سچائیوں کو جھٹلا دیا، اپنے اندر کی فطرت کو بھی مسخ کر دیا، اس کے بعد قرآن کی طرف توجہ نہ کی، تورات کی نشانیوں کو مٹا دیا، مس انٹرپریٹ کیا۔ اب بھلا ہدایت کہاں سے ملے؟ نتیجہ کیا ہوا؟ کفر۔ لیکن اس کفر کا کوئی جواز نہیں، صاف کہہ دیا گیا وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ، جو بھی کوئی کفر کرے گا اس کے ساتھ، اس پیغمبر کے ساتھ، اس کی کتاب کے ساتھ، من الاحزاب، گروہوں میں سے۔ گروہوں سے مراد کیا ہے؟ مختلف ادیان کے ماننے والے لوگ، مختلف ریلیجنز کو فالو کرنے والے لوگ۔ احزاب یعنی یہودی، عیسائی، زرتشت کے ماننے والے، بدھا کے ماننے والے، بدھسٹ، یا اس کے علاوہ کوئی اور کسی کے بھی فالوورز۔ ان میں سے جو کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے گا، فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، تو آگ اس کی وعدہ گاہ ہوگی، اس کا ٹھکانہ ہوگی، اسے آگ میں جانا ہوگا۔ اس آیت میں اس سوال یا اس بات کا بھی جواب ہے۔ عموماً لوگ قرآن پاک کی اس آیت کو سامنے رکھ کر آیت 62 سورۃ البقرہ کیا کہتے ہیں، کیا جواز نکالتے ہیں کہ جو ایمان لائیں، یہودی ہوں، نصارہ ہوں، صابی ہوں، جو بھی کوئی ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر اور اچھے کام کیے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہیں، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ چوری، بے ایمانی، دھوکہ، فریب، بدتمیزی، بد اخلاقی اور طرح طرح کی خرابیوں کے ستائے ہوئے لوگ جب اس جگہ پر جاتے ہیں جہاں اس طرح کی چیزیں عموماً نظر نہیں آتی، تو پھر ان کا دل یہ چاہتا ہے کہ ان سب کو جنت کا مستحق قرار دیا جائے، اور کوئی ایسا آئے جو یہ فتویٰ صادر کرے
کہ یہ سب لوگ جنت میں جانے والے ہیں کیونکہ ان کے اعمال ہم سے اچھے ہیں۔ اور عموماً اسی آیت کو کوٹ کیا جاتا ہے کہ دیکھیں قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے، یاد رکھیے کبھی بھی قرآن کی صرف ایک آیت کو پڑھ کر کوئی فتویٰ نہ دیجیے اور کوئی بھی کلی حکم نہ نکالیے۔ کلی حکم کیا؟ یعنی کہ یہی کل قاعدہ ہے، کیونکہ قرآن پاک کی بعض آیات ایک جگہ مختصر بیان ہوتی ہیں، دوسری جگہ ان کی تفصیل اور تکمیل ہوتی ہے، لہٰذا ان سب کو سامنے رکھ کر بات ہونی چاہیے۔ تو اسی اصول کو جب سامنے رکھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں مقصود کچھ اور ہے آیت کا، کہ اللہ کے ہاں کسی خاص فرقے یا گروہ سے ہونا کافی نہیں، اصل چیز عمل صالح ہے، وہاں نیک اعمال پر سٹریس ہے۔ اور یہاں بات واضح کر دی گئی کیا کہ پچھلی کتابوں کے ساتھ ساتھ اس کتاب پر اور اس کتاب کے لانے والے پر ایمان ضروری ہے، اس لیے کہ دین مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ ہو۔ اور اگر دین اسلام کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو، آپ کی لائی ہوئی کتاب کو، آپ کی سیرت کو، آپ کی سنت کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو دنیا میں باقی دین نام کی کوئی درست چیز بچتی ہی نہیں، بندوں اور اللہ کے درمیان رابطے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں، اس لیے کہ پچھلے انبیاء کی سیرتیں بھی پوری طرح محفوظ نہیں، محفوظ بھی ہوں تو مکمل اور جامع نہیں، اور ان کی کتابیں بھی بارہا صفحہ ہستی سے مٹی اور اپنی اصل شکل میں موجود نہیں، لہٰذا بندوں کے لیے دنیا میں رہنمائی کا جو اصل پیغام ہے وہ مٹتا نظر آتا ہے۔ اس لیے اس دنیا کی کامیابی کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی کیا ضروری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان اور آپ کی لائی ہوئی کتاب پر ایمان، اور اگر کسی تک یہ کتاب پہنچے اور آپ کا نام پہنچے، آپ کی نبوت پہنچے، اور پھر وہ اس کا انکار کرے کسی ضد، ہٹ دھرمی، تعصب کی وجہ سے، تو فرمایا فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، اس کا ٹھکانہ آگ ہوگی۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کی حدیث مزید اس بات کی تائید کرتی ہے۔ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت کے جس یہودی یا عیسائی نے میری نبوت کی بابت سنا اور پھر مجھ پر ایمان نہ لایا وہ جہنم میں جائے گا۔ صاف حدیث موجود ہے، صحیح حدیث ہے کتاب الایمان کی، مسلم کی۔ فلا تک فی مریۃ منہ، پس آپ اس کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑیں۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو کیا کوئی ایسی بات تھی کہ آپ کو کوئی شک تھا؟ آپ کو تو کوئی شک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ اپنے سامنے جبریل امین کو پاتے تھے، وہی آپ پر اترتی تھی، آپ کو کیا شک ہو سکتا تھا؟ لیکن شک ہم جیسوں کو ہو سکتا ہے، اس لیے ہم سے کہا جا رہا ہے آپ کے توسط سے کہ اس حقیقت کے بارے میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں، آپ کی لائی ہوئی کتاب کے بارے میں، آپ کی سچائی کے بارے میں کسی قسم کے شک میں مبتلا نہ ہوں آپ، اور اس حقیقت میں کوئی شک نہ ہو کہ آپ پر ایمان لانا ضروری ہے، ورنہ کامیابی نہیں ہو سکتی۔ انہ الحق من ربک، بے شک وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے ہے۔ کون؟ قرآن۔ یہ قرآن سچ ہے، تیرے رب کی طرف سے آیا ہے۔ ولیکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے۔ اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، جیسے قرآن پاک میں اور جگہوں پر کہا گیا وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور نہیں اکثر لوگ خواہ آپ کتنے ہی حریص کیوں نہ ہوں ایمان لانے والے۔ ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہوگا، ممن، اس سے بڑھ کر جو افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ پر کوئی جھوٹ گھڑ لے، جس شخص نے اللہ پر جھوٹ گھڑا اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا۔ اللہ کی بات پر، یعنی اللہ کی پیش کی ہوئی حقیقت کو جھٹلانا،
یا اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا. اولئک یعرضون علی ربہم، یہی لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے. کون؟ جھوٹ گھڑنے والے، شرک کرنے والے. وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، اور اشہاد کہیں گے. اشہاد جمع ہے شاہد کی، یعنی گواہ. کون ہے یہ دراصل؟ فرشتے، انبیاء، انسان کے اپنے جسم کے اعضاء. یہ سب کہیں گے. کیا کہیں گے؟ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ، یہ ہیں وہ لوگ، كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا، یعنی اپنے رب کو مانے نہیں. أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، خبردار، اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر، یعنی شرک کرنے والوں پر، جو اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی خدا بنائیں اور اس بات کو اللہ کی طرف منسوب کر دیں. یعنی شرک کو دلیل یہ پہنائیں کہ اس کا حکم اللہ نے دیا ہے. مثلا جیسے لوگوں کا کہنا کہ اتخذ اللہ ولدن، اللہ نے بیٹا بنا لیا. یہ گواہ کن پر پیش ہوں گے؟ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، بخاری اور مسلم میں اور مسند احمد میں ایک حدیث ہے. صفوان ابن مخرمہ سے کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن کی سرگوشی کے بارے میں کیا سنا ہے؟ قیامت کے دن ایک سرگوشی ہوگی، وسپر. آپ نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کو اپنے سے قریب کرے گا یہاں تک کہ اپنے بازو اس پر رکھ دے گا اور اسے لوگوں کی نگاہوں سے چھپا لے گا اور اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کروائے گا کہ کیا تجھے اپنا فلاں گناہ یاد ہے اور فلاں بھی یاد ہے. انسان اقرار کرتا جائے گا یہاں تک کہ سمجھ لے گا کہ بس اب میں ہلاک ہوا. اس وقت رب العالمین فرمائے گا، میرے بندے، دنیا میں بھی میں ان گناہوں پر پردہ ڈالتا تھا، میں آج بھی انہیں بخش دیتا ہوں. پھر اس کی نیکیوں کا اعمال نامہ اس کو دے دیا جائے گا اور کفار اور منافقین پر 9 گواہ پیش ہوں گے. یعنی ان کو بخشا نہیں جائے گا، ان کے خلاف گواہ لائے جائیں گے جو کہیں گے کہ یہی وہ ہیں جو اللہ پر جھوٹ بولتے تھے، اللہ سے غلط باتیں منسوب کرتے تھے. اور مثلاً ان میں سے ایک کیا کہ کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، جو چاہو کرتے جاؤ. یاد رہے کہ ان ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف مسلمان کو اس کے ایمان کی وجہ سے اور نیک اعمال کی وجہ سے، کیونکہ یہاں آ رہا ہے نا کہ پھر اس کا نامہ اعمال نیکیوں کا اس کو دے دیا جائے گا کہ چونکہ تیرے پاس یہ نیکیاں تھیں اور ان کے ساتھ گناہ بھی تھے تو گناہ تیرے میں نے معاف کر دیے. کیونکہ کوئی انسان ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو فرشتہ ہو بالکل اور اس سے کوئی گناہ نہ ہو. لیکن اگر اللہ تعالیٰ ہمارے کسی ایک گناہ کے بارے میں پوچھ بیٹھے تو ہے ہمارے پاس کوئی جواب. اسی لیے تو وہ دعا سکھائی گئی، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. یہی وہ حسابا یسیرا ہے کہ حساب لے رہا ہے، پوچھ رہا ہے کیا یہ گناہ کیا تھا، یہ حساب ہی ہے نا. اور انسان کہے ہاں کیا تھا، وہاں نہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. پھر فلاں کیا تھا، ہاں کیا تھا. اور اس وقت انسان کا حال یہ کہ اب ڈوبا، پھر اللہ تعالیٰ چھپا کے اس کو معاف کر دیں گے. لیکن کافروں اور منافقوں کو نہیں معاف کریں گے، کیونکہ کفر کے ساتھ سب نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. اسی طرح منافقت بھی نیک اعمال کو برباد کر دیتی ہے. اور ان پر 9 گواہ ہوں گے، اور ان میں سے مثلاً فرشتے، انبیاء، ان کے جسم کے اعضاء، ان کا ماحول، یہ سب چیزیں ان کے خلاف گواہی دیں گی. اور اس وقت پکارا جائے گا
کہ ظالموں پہ اللہ کی لعنت، الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو لوگوں کو بھی اللہ کے رستے سے روکتے ہیں۔ یہ ظلم ہے نا، کہ ایسی سوچ کو عام کر دینا کہ لوگ اپنے رب سے دور ہو جائیں، ایسا ماحول پیدا کر دینا کہ لوگ اپنے رب سے بے نیاز ہو جائیں۔ یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، اور ان کی ساری کوششیں کیا ہیں کہ دین اسلام میں نقص نکالے جائیں۔ آپ دیکھیں کہ آج اسلام دشمن قوتیں، اسلام کو نہ ماننے والے یہی کچھ تو کر رہے ہیں۔ ایک طرف لوگوں کو اسلام سے ڈرایا جاتا ہے، دوسری طرف اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ دہشت گردی کا دین ہے، اس میں فلاں اور فلاں خرابیاں، آئے دن کوئی نہ کوئی الزام۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں نا، ہؤلاء تحبونہم ولا یحبونکم، تم وہ لوگ ہو جو ان سے محبت کرتے ہو، ان کی خوبیاں، اچھائیاں، بھلائیاں دیکھ کر مر مٹتے ہو، ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے، وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم ساری کتابوں کو مانتے ہو لیکن وہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے۔ یصدون عن سبیل اللہ، اس طرف آنے سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور دوسری طرف ویبغونہا عوجا، اس کی خامیاں تلاش کر کر کے، ان کے خیال میں جو خامیاں، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کے وہ انکاری ہیں۔ لیکن ان کی ساری طاقت اور قوت کے باوجود اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ اس قابل نہیں کہ اللہ کے اس پیغام کو، اس کلام کو اور اس دین کو دنیا میں عاجز کر دیں یا اللہ کو بے بس کر دیں۔ وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء، اور ان کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار بھی نہیں ہے۔ انہی مسلمانوں پہ 100 باتیں کر سکتے ہیں لیکن اللہ کے اس دین کو مٹا نہیں سکتے، جیسے پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو اپنے منہوں کے ساتھ، پروپیگنڈے کے ساتھ اس کو ختم کر دیں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، حالانکہ اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا اگرچہ کافر کتنا ہی ناپسند کریں، کتنا ہی اس سے خار کھائیں۔ وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء یضاعف لہم العذاب، ان کے لیے دگنا عذاب ہوگا، ان کے لیے عذاب دگنا کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو حقیقت کو پہچان جائیں اور پھر اس کا انکار کریں وہ زیادہ بڑے مجرم ہیں۔ ما کانوا یستطیعون السمع، اور وہ سننے کی بھی استطاعت نہ رکھتے تھے، سننا بھی گوارا نہ کرتے تھے۔ وما کانوا یبصرون، اور وہ دیکھتے بھی نہ تھے۔ کیا نہ سنتے تھے؟ حق، اور کیا نہ دیکھتے تھے؟ سچائی۔ اسی لیے تو جہنم میں جانے والے قیامت کے دن کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش ہم سن تو لیتے۔ اور ان کو تو چھوڑیے، آج ہم اپنے مسلمانوں کو بھی دیکھیں کہ دین کی بات سننا بھی گوارا نہیں، دین کی مجلس میں جانا بھی گوارا نہیں۔ اگر آپ ان سے کہیں کہ ایک دفعہ سنیں تو وہ سننا بھی نہیں چاہتے، کہ کہیں کوئی بات اندر ہی نہ چلی جائے اور ہم پکڑے نہ جائیں، پھنس نہ جائیں۔ تو کافر بھی حق کو سننا نہیں چاہتے۔ ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون اولئک الذین خسروا انفسہم، یہ نہ سننے والے کسی اور کا نقصان نہیں کر رہے، انہوں نے خود اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رکھا ہے۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا۔ سارے نظریات ختم ہو گئے جو انہوں نے خدا کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، اس کائنات کی، یونیورس کی اوریجن کے بارے میں، خود اپنی ذات کے بارے میں، اپنی تخلیق کے بارے میں، اپنی اوریجن کے بارے میں گھڑ رکھے تھے۔ کیونکہ اس وقت آپ دیکھیں کہ دنیا کا مقبول ترین، پسندیدہ ترین نظریہ کیا ہے کہ یہ سب کچھ ایک اتفاق اور ایک حادثے کا نتیجہ ہے۔ کبھی اسے بگ بینگ کا نام دیتے ہیں، کبھی کچھ اور ثابت کرتے ہیں۔ فرمایا وہ سب نظریات سب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ لا جرم، اس میں کوئی شک نہیں، انہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، کہ یہ لوگ آخرت میں سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے۔ جو دنیاوی اعتبار سے اتنے ترقی یافتہ تھے،
کہ زمین سے اٹھ کے چاند تک جا پہنچے، لیکن اپنے خدا کو پا نہ سکے، اپنی حقیقت کو دریافت نہ کر سکے، اسی لیے یہ سب سے زیادہ نقصان میں ہوں گے۔ اس کے برعکس ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، وہ اخبتوا الی ربہم، اور اپنے رب کی طرف جھک گئے۔ اخبات کا معنی جھک جانا، عاجزی اختیار کرنا۔ خبیث القلب کہتے ہیں شکستہ دل انسان کے لیے، یعنی اپنے رب کی کوئی بھی بات سن کر ان کو ماننے میں کچھ بھی مشکل پیش نہ آئی۔ جو سنا آمنا و صدقنا۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ایک ایک بات کے لیے ہمیں اتنے اتنے لاجک پیش کرنے پڑتے ہیں۔ آج ہم مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا، ہمارے لیے اتنا کہنا کافی نہیں کہ یہ رب کا حکم ہے، وہ کہتے ہیں ثابت کرو اس میں کیا فائدہ ہے۔ ہم نہیں مانتے عذاب قبر ہے، ہم نہیں مانتے دوبارہ اٹھایا جانا ہے، ہر چیز کی دلیل مانگتے ہیں۔ تو یہ اخبات کے خلاف ہے۔ جب ہم نے مان لیا کہ قرآن سچی کتاب ہے، جب ہم نے کہہ دیا کہ رسول سچے تھے، اور ہم نہ بھی کہیں ان کے تو دشمن بھی ان کو سچا کہتے تھے، تو پھر آرگیومنٹ کی اور بحث مباحثہ کی اور ان سب چیزوں کی ضرورت ہی کیا رہ جاتی؟ کیا اتنا کافی نہیں کہ ہم نے سنا اور ہم مان گئے؟ اور جب تک ہمارے اندر اخبات نہ ہو، ماننے کی خو نہ ہو، اپنی بندگی کا اعتراف نہ ہو، عاجزی نہ ہو، اس وقت تک اللہ کا قرب پا نہیں سکتے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہیں جنت والے لوگ، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ معاذ بن جبل سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تجھ کو بتاؤں کہ جنت کے بادشاہ کون لوگ ہیں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ تب آپ نے فرمایا کہ جو شخص ایسا ہے کہ غریب ہے، کم مرتبہ ہے، کمبل کی 2 چادروں والا، لوگوں کے دلوں میں اس کی کچھ اہمیت اور وقت نہیں، اور اللہ کے نزدیک یہ ایسی قدر و منزلت رکھتا ہے کہ اگر کسی بات پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ اس کو پورا کر دے۔ اخبتوا الی ربہم میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ اپنے آپ کو اپنے مقصد کے حصول کے لیے گھلا دینا، گم کر بیٹھنا، اپنی ہستی کو مٹا دینا۔ یہ دیکھیں نا، تیسرا درجہ ہے نا، پہلا ایمان کا، دوسرا نیک کاموں کا، اور تیسرا اخبات کا، کہ اپنے آپ کو مٹا ڈالے، گھلا ڈالے اپنے رب کی اطاعت میں، اپنے دین کی خدمت میں۔ اور کامیابی کا راز بھی اسی میں ہے کہ انسان اپنے وجود کو بھول کر، اپنی ذات کو بھول کر اپنے رب کا اطاعت گزار ہو جائے۔ اور یہ چیز اسی وقت آتی ہے جب انسان کسی چیز میں سنجیدہ ہوتا ہے۔ جو شخص جس چیز میں جتنا سنجیدہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کے لیے اپنے آپ کو فنا کر ڈالتا ہے۔ جو شخص جنت کمانے میں سنجیدہ ہو، سیریس ہو، وہ بھی اپنی کمٹمنٹ نبھائے گا اور خود کو گھلائے گا، اپنا وجود مٹائے گا۔ اخبتوا الی ربہم، اپنے رب کے آگے بے نام ہو جائے۔ کیونکہ جب تک انسان نام چاہے کہ میرا نام لگ جائے، یہ کام میں نے کیا، جب تک انسان لوگوں سے ریوارڈ چاہے، اس وقت تک اخبات نہیں آ سکتا۔ اور پھر خبیث القلب کا معنی میں نے کیا بتایا ابھی آپ کو؟ شکستہ دل۔ شکستہ دل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ٹوٹے دل والا، یعنی دین کے راستے میں جس کا دل ٹوٹ جائے اور پھر بھی وہ اپنے راستے سے باز نہ آئے۔ اور یہ وہی کر سکتا ہے جو دین کے معاملے میں سنجیدہ ہو۔
کمیٹڈ ہو. یہ اخبات کمٹمنٹ ہے دراصل. اس رب کی خاطر جتنا ٹوٹیں گے اتنے ہی بلند مرتبے پائیں گے. اخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.